السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، میری ماں و بہنوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سید میاں کون تھے۔ سید میاں دائرہ شاہ اجمل الہ آباد کے سجادہ نشین تھے۔ دنیا میں سید احمد اجملی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ گاؤں وغیرہ میں بڑھو میاں کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت سید احمد اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1904 عیسوی بروز بدھ کو موضع پکا کوٹ ضلع بلیا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حضرت مولانا نذیر احمد، والدہ کا نام ذکیہ خاتون تھا۔ والد اور والدہ یہ دونوں حضرت مخدوم شاہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے تھے۔ حضرت کی ابتدائی تعلیم آپ کے نانا قاضی سید عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے زیر سایہ ہوئی۔ گھر پر والدہ محترمہ کی سرپرستی، جو ایک لائق و فائق خاندان کی چشم و چراغ تھی، ان کی تربیت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ ناظرہ قرآن آپ نے اپنے نانا قاضی سید عبدالعزیز سے پڑھا۔ حفظ و قرأت کے لیے اپنے والد حضرت مولانا سید شاہ نذیر احمد اجملی سکندر پوری ثم الہ آبادی کے ہمراہ الہ آباد تشریف لائے، اور حفظ حضرت حافظ عبد الرحمن علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کیا، اور فن قرأت کی تعلیم قاری عبد الرحمن سے مکمل کی۔ جب حفظ و قرأت کی تعلیم مکمل ہو گئی تو آپ کی دستار بندی مدرسہ اسلامیہ کوٹھی مولانا عبدالحمید میں ہوئی، جس میں حضرت مولانا سلیمان اشرف، مولانا عبدالحق حقانی و دیگر علماء کرام تشریف فرما تھے۔ اسی جلسے میں حضرت مولانا سید شاہ محمد بشیر الہ آبادی سابق سجادہ نشین دائرہ شاہ اجمل نے آپ کو مرید کیا، خلافت عطا فرمائی، اپنا جانشین نامزد فرمایا اور سجادہ نشینی کا اعلان فرمایا، اور اسی جلسے میں اپنی پوتی کے ساتھ نکاح کا اعلان بھی فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد سے باقی علوم کی تکمیل کی۔ اپنے پھوپھا حضرت سید شاہ ابو البقاء علیہ الرحمہ اور اپنے والد حضرت مولانا سید نذیر احمد الہ آبادی کے ساتھ سلوک کی منزلیں طے کی، اور ان دونوں حضرات نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینی اور دنیاوی دولتوں سے نوازا تھا، مگر کبھی دنیا کی طرف مائل نہیں ہوئے، ہمیشہ سفر میں ہوتے اور خدمت خلق کرتے رہتے تھے۔ ہومیوپیتھک دوا دیتے مگر کبھی اس کی قیمت نہیں مانگتے، نہ کوئی فیس مقرر کی۔ تعویذ، گنڈے وغیرہ کے کوئی دام مقرر نہیں کیے۔ کوئی خوشی سے دے دیتا تو آپ بخوشی لے لیتے تھے۔ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتے تھے، اسی سے اتنی برکت ہوتی کہ پورے خاندان کے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ حضرت 3 خانقاہوں کے سجادہ نشین تھے: دائرہ شاہ اجمل الہ آباد، درگاہ شاہ ولی سکندر پور اور خانقاہ جنیدیہ غازی پور، اور عاجزی اتنی تھی کہ زیادہ تر پیدل چلتے، تیز کہ ساتھ میں چلنے والوں کو دوڑنا پڑ جاتا تھا، اور کھانا اتنا مختصر ہوتا کہ جتنا دانہ مرغیوں کو دیا جاتا بلکہ اس سے بھی کم، ایک روٹی کا اوپری حصہ تناول فرماتے تھے۔ اور ایک صاحب نے بتایا کہ راستے میں ایک چھوٹی سی نالی تھی، تو میں نے حضرت کو اپنی پشت پر اٹھا لیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وزن میں 5 کلو سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ حقیقت میں ولایت کے پہاڑ تھے، اگر جلال میں آ جاتے تو مسجد بھی ہل جاتی تھی۔ حضرت کے 3 صاحبزادے تھے، اور
3 صاحبزادیاں۔ صاحبزادوں میں سب سے بڑے حضرت ڈاکٹر سید محمد اجمل الہ آبادی، جو رشین ایمبیسی میں اردو کے پرچوں کے انچارج تھے اور بہت بڑے اردو اور فارسی کے شاعر بھی تھے۔ اور دوسرے صاحبزادے پیر طریقت حضرت سید اکمل اجملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو فارسی سے PhD تھے، اردو اور فارسی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکمل سراپا لکھا اور متعدد بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ تیسرے صاحبزادے حضرت مولانا سید افضل اجملی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں خانقاہوں کے سجادہ نشین ہوئے اور رشد و ہدایت کا کام انجام دیتے رہے۔ یہ سرکار کلاں کے چھوچھا مقدسہ کے سجادہ نشین کے داماد بھی تھے۔ اور 3 صاحبزادیاں تھیں آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ بی بی تھا، جن کی شادی شاہ سید خلیل اللہ جنیدی غازی پوری سے ہوئی، جو پاکستان چلے گئے۔ ان کے بڑے صاحبزادے شاہ اسد اللہ جنیدی نے وہاں آستانہ جنیدیہ کراچی پاکستان قائم کیا۔ سلسلے جنیدیہ قادریہ کا فروغ پاکستان میں انہی کے دم سے قائم ہے۔ دوسری صاحبزادی اجملیہ اجملی کا نکاح سید شاہ جمال الدین سکندر پوری سے۔ ان کے بطن پاک سے 5 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہیں۔ آپ کی صاحبزادیاں بہت نیک، پرہیزگار اور عاشق رسول ہیں، ہمیشہ میلاد کی محفل منعقد کرتی ہیں اور اسی بہانے سینکڑوں عورتوں کی اصلاح بھی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔